بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم باب الامامۃ ہی افضل من الاذان والصلاة بالجماعۃ سنۃ للرجال الاحرار بلا عذر وشروط صحۃ الامامۃ للرجال الاصحاء ستۃ اشیاء الاسلام والبلوغ والعقل والذکورۃ والقراءۃ والسلامۃ من الاعذار كالرعاف والفأفات والتمتمۃ واللصغ وفقد شرط كطهارة وستر عورة. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. باب الامامت، امامت کے متعلق مسئلے. کس کے متعلق؟ البی کبیر نہیں ہے مسئلہ، وہ صرف نماز تک سن. قدمنا، پہلے بیان کیا ہم نے کچھ جو دلالت کرتا ہے اذان کی فضیلت پر. کس پر؟ اذان کی فضیلت پر. شرح دیکھو، علامہ فرماتے ہیں وہ جتھے مؤذن اذان دے حدیثاں آئی سن 5-7، ان میں سے ایک یہ حدیث ہے کہ سونے دا فرمان ہے کہ مؤذنین لوگوں میں سے اطول ہوں گے ازروے گردنوں کے قیامت والے دن. اتنے دا مطلب یہ ہے ایسے گردنہ لمبیاں دا کی مطلب ہے. اخرج مسلم من حدیث معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ جو امامت ہے نا جی، اور ہمارے نزدیک یہ یعنی امامت افضل ہے اذان سے. جی کلے کلا ہوئے تے امامت کرانا اذان دینے سے افضل ہے. کیوں؟ باوجہ مواظبت فرمانے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم کے علیہا اے الامامت. سنیا جے تو لہذا تکولن دی افضلیت ثابت ہوگی. کس دی؟ امامت. اور افضل ہونا امام کا خود مؤذن اگر امام بھی ہے تو مؤذن بھی تو بہت افضل کام ہے. اور یہی ہمارا مذہب ہے اور اسی پر ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ. مسئلہ جی. اور اب جماعت جو ہے شرن اس کا کیا مقام ہے؟ اور صلاۃ بالجماعت سنت ہے. کیا ہے؟ سنت ہے. اصح میں مؤکدہ ہے جو شبیہ بالواجب ہے. قوت میں ہے سنت مؤکدہ، اصح یہ ہے، لیکن اتنی سنت مؤکدہ ہے کہ واجب کے شبیہ ہے. واجب کے شبیہ. کن کے لیے؟ للرجال، رجال کے لیے. سنیں جی. ایک تیب کہ جماعت سنت مؤکدہ کی دلیل للمواظبات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر مواظبت فرمائی ہے، خلفائے راشدین نے مواظبت فرمائی ہے. کس پر؟ جماعت. نماز جماعت کے ساتھ، نماز جماعت کے ساتھ. تو لہذا اس کو کی ثابت ہویا؟ تاکید ثابت ہوئی جڑی واجب دے قریب ہے. ایک اور بوجہ قول آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جماعت کی نماز افضل ہے تمہارے ایک کی نماز سے وحدہ. کتنی؟ 25 درجے، ایک 25 جز اور ایک روایت میں 25 درجے. جی پہلی اخرجہ مسلم ہے تو جن روایت جو درجہ تانے وہ اخرج البخاری ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اگلی گل پھر پڑھ دیں، واپس آؤ. والصلاۃ بالجماعت سنت. علامہ طحطاوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں مراد جماعت سے ان نمازوں میں ہے جو سوا ہیں جمعہ اور عیدین کے.
کیونکہ جماعت ان دونوں میں شرط ہے جواز کی، جمعے اور عید میں کہ جواز کی جو شرطیں ہیں نا ان میں سے جماعت بھی ہیں، ان میں سے جماعت بھی ہے۔ جمعہ اور عید بغیر جماعت کے جائز ہی نہیں ہیں، تو لہٰذا یہاں جو جماعت ہے وہ جواز کی شرط ہے۔ ان کے علاوہ جو نمازیں ہیں ان میں نماز جو ہے وہ جماعت سنت موقدہ ہے، سمجھ گئے ہو؟ ان میں جماعت سنت موقع کن میں باقی نماز 5 نمازاں، یہ جو جمعہ اور عیدین ہے نا ان میں کیا ہے؟ شرط ہے جواز کی۔ ان میں جماعت ان کے جواز کی شرط ہے، یہ دونوں بغیر جماعت کے جائز ہی نہیں۔ کیڑی لین رہے گی؟ اچھا وہ پچھے مڈو وہ 10 دن وہ امامت دا معنی کیتا ہے، امامت کی ہے اتباع کرنی امام کی، یعنی اتباع کرنی مقتدی کی، اتباع کرنی مقتدی کی امام کی کسی جز میں امام کی نماز سے، اس کو کہتے ہیں کیا؟ امامت۔ بھی اتباع کرنی، یعنی یہ کہ اتباع کیا جائے امام، کیا کیا جائے؟ پس اتباع مصدر ہے فعل مبنی للمفعول، اور امام متبوع ہے اور مقتدی اس کا تابع ہے۔ اچھا جی چلو اگلی گل سمجھ آئی جی۔ اچھا جی سنت فی الاصح، ادھر قول سمجھا جائے جماعت دے بارے وچ پوری تحقیق، ابتدائن اصح یہ کہ کیا سنت ہے جو قریب ہے کس کے؟ واجب اور شبیہ بالواجب، بدائے میں ہے عامت المشائخ وجوب پر ہیں، عامت المشائخ پر ہے، بجماعت کی ہے، واجب اسی کے ساتھ جزم کیا ہے تحفہ وغیرہ میں، اور جامع الفقہ میں ہے کیڑا؟ عادل الاقوال، سب تو بے عدل والا قول، اور اقوال اقوال الوجوب ہے، اے وجوب دے قول آ رہے ہیں جماعت کی ہے، واجب ہے۔ ایک اے 2 آ گئے، وہ سنت موقدہ دوجا قول، اور بعض فقہا میں سے وہ ہیں جنہوں نے فرمایا ہے کہ جماعت فرض ہے، لیکن کیڑا فرض ہے؟ کفایہ ہے کہ محلے میں کچھ لوگ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے رہیں تو فرض کے ترک سے سارے بچ جائیں گے، ثواب ہی نہیں کو ہوگا جنہوں نے پڑھی۔ اسی کے ساتھ قول کیا امام کرخی نے اور امام طحاوی نے اور ایک جماعت نے ہمارے اصحاب سے کہ جماعت کی ہے، فرض کفایہ ہے۔ یہ بھی بابے نے چنگے پڑے جڑے قول پہ کر دیں، اور بعض نے کہا ہے کہ جماعت فرض عین ہے، جماعت فرض عین ہے، اور یہ قول ہے امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جیسا کہ شرح میں امداد الفتح میں۔ باقی بھئی کیا امام احمد بن حنبل دا قول تو وچو حنفی کون نے دسے جو فرض عین دے قائل نے، تو لہٰذا اگر بندے نو عذر کوئی نہیں تو انہیں جماعت نال نماز نہیں پڑھی تو پھر کلیاں ہووے دی کہ نہ ہووے دی، انہاں دے قول دے مطابق اے سمجھا جی۔ اور قائل بالفرضیت نے شرط کیا جماعت کو صحت کے لیے، پس صحیح ہے نماز اگرچہ اکیلے پڑھے، جیسا کہ شرح ابن وہبان میں ہے۔ ویسے تو ہے نا فرض عین رہ جائے تو شے ہوتی نہیں، یہ فرض عین تو نماز ہو جاتی ہے اگر اکیلا پڑھے، جنہوں نے یہ قول کیا ہے فرض عین کا نہیں ہے۔ اگے سنت آ گئی، واجب آ گئے، فرض کفایہ آ گیا، تو فرض کنے ہو گئے نا؟ ایک 5واں قول گونا جی، 4 ہو گئے جی۔ ہوں ایک اور مسئلہ، جماعت لغت میں فرقہ مجتمع، کچھ لوگ جڑے کٹھے ہون نا انہوں کی آندے نے اے جماعت بن کے کھلوتے جی، خیر جی آکھی دا نہیں، اے مطلب شرن کی ہے، امتحان کرے جی۔ امام ایک کے ساتھ ایک امام ہے تو ایک مقتدی، شرن ایک ہی ہے، یہ جماعت ہے۔
برابر ہے کہ وہ پیچھے ایک رجل ہو یا عورت ہو. اگے پھر مسئلہ آ جائے گا جی. مرد دے پیچھے عورت ہوے نا کھلوتی, نال نہیں کھلونا پیچھے. یہ ہن مسئلہ نوٹ کر لیا جی. بھی گھر بندہ اپنی اماں پیچھے کھلو کے جماعت کرائے تو جماعت دا ثواب مل جائے گا. بہن کھلوتی ہے, بیوی کھلوتی ہے, دھی کھلوتی ہے, اے بھی آ گیا. اگوں بھی ہوتا ہے, بذرا دھیان کرنا جی. سنا جی, اس مسئلے نو یاد کر لینا. بندے کئی بار پوچھتے ہیں جی کہ کلی عورت کلا مرد جماعت کرا سکتے ہیں کہ نہیں. تو ویکھنا برابر ہے کہ وہ ایک جو ہے وہ کون ہو, حر ہو, بچہ ہو, لیکن ہو کیا یا عقل بھی سمجھدار ہو. سمجھدار جڑا 7 سالہ تو شروع ہوتا ہے جس نماز دا حکم ہے. یا کیا ہو بولو, یا فرشتہ ہوئے لیکن انسانی شکل ہے, یا جن ہو لیکن اے مطلب تا ہے جی وہ بھی انسانی شکل ہے. مسجد میں ہو یا غیر مسجد میں ہو, انہاں وچوں کوئی بھی صورت پائی جائے تو ان دا نام شرن جماعت ہے. یعنی جڑی جماعت دیاں فضیلتاں نے نا وہ جڑی اتتے زیادہ نو علیحدہ جڑی نفس فضیلت ہے جماعت دی کہ جب نماز اینے گناہ ہو جاندی وہ فضیلت انہوں مل جاندی ہے جی. شاباش. کنیا میں ہے اصح یہ ہے کہ قائم کرنا جماعت کا گھر میں جیسے قائم کرنا جماعت کا مسجد میں, اگرچہ فضیلت میں تفاوت ہے لیکن نفس جماعت جڑی وہ جمیں گھر چ مسجد چکو جائیے. اچھا جی. وعلی القول, اور اس قول پر جڑا پیچھے ہے کہ جماعت سنت ہے, اس قول کے مطابق یہ جماعت عاقد ہے کس سے؟ فجر کی سنتوں سے بھی زیادہ موقد ہے. اور وہیا, اور یہ جماعت سنت عین ہے, سنت کفایہ نہیں بلکہ مگر تراویح میں سنت عین نہیں ہے بلکہ سنت کفایہ ہے. کیونکہ فإنہا جماعت تراویح میں سنت کفایہ ہے, اور رمضان کے وطر بھی ان کی جماعت جو ہے وہ بھی سنت ہے, کیونکہ جماعت وطر میں مستحبہ ہے. رمضان فرضاں دی جماعت دی گل ہے, سن دے. بہرحال رمضان کے غیر کے وطر اور رمضان کے تطوع یا باقی تطوع پس مکروہ ہیں فیہما, ان دونوں میں, کن میں؟ وطر میں اور نفلوں میں. جماعت مکروہ ہے علی سبیل ابتدائی, لوگوں نے بلانا کہ صلاۃ تسبیح جڑی رات 1:30 بجے ہوگی کہ اکٹھے ہو جائے جی, یہ کی ہے؟ یہ سارے ایک مکروہ ہے, پڑھتے رہتے ہیں لیکن جدوں کرے امام بنتے ہیں پھر اتنے کم چایا ہوتا ہے جی. فرمایا شمس الائمہ حلوانی نے سنیا جی, اے بے کنے بندے ہون تے علی سبیل ابتدائی ہوندا تے مکروہ ہوندا ہے. اگر اقتدا کی اس کے ساتھ 3 نے, نفلہ تے سنتاں تے تہجد دی گل, صلاۃ تسبیح سارے اقتدا کی اس کی کتنے نے؟ 3 خود آپے پیچھے شروع ہو گئے. یہ نہ ہوگا تداعین, بس نہیں مکروہ. اور اگر اقتدا کر لی اس کی کتنے نے تو پس اصح یہ ہے کہ کراہت ہے. ہوں دسو اور مستحب ہے جماعت کسوف میں, سورج گرہن جیسا کہ دور میں ہے من باب ہی, اور مکروہ ہے جماعت چاند گرہن, مراد دا ٹائم ہے اگو باب آ رہے ہیں پورے, توجہ کریں جی. اور نہر اور دور میں ہے, اختلاف کیا گیا ہے. ہن مسئلہ بندہ جڑا نا عذر کوئی نہیں تو نماز چھڈی, جماعت نال نمازاں نہیں پڑھدا, ان دی کی صورت حال ہے؟ ان دی توجہ جی. اختلاف کیا گیا ہے گناہ کے لاحق ہونے میں ترک کرنے کے ساتھ کیڑی شے جماعت, ایک مرتبہ بغیر عذر کے تے بے گناہگار ہویا کہ نہیں. پس وہ جنہوں نے قول کیا کس کا؟ جماعت کے وجوب کا, اور وہ عراقیون ہیں, انہوں نے کہا ہاں چونکہ واجب کا ترک ہے گناہ ہوا ہے, یعنی مکروہ تحریمی ہوا ہے.
اور جنہوں نے قول کیا ہے سنت کا اور وہ خراسانیون ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ معاذ گناہگار ہوگا جب عادت بنائے گا جماعت چھوڑنے کی۔ انہیں کی آکھیں بھی جلے عادت بنائے تھے، عادت جڑی نا تیسری باری چھڑو تو نہ عادت ہے، عادت یہ نہیں بھی 50 سال چھڑیے تو عادت ہوتی ہے، سمجھے نا؟ عادت ہے بھی تکرار، تے دوجی باری بھی تکرار، تے کم از کم تیسری باری تکرار ہو جاندہ ہے، تے اے ان گناہگاری شروع ہو گئی ہے۔ آئے میری توبہ، توجہ ہوئے۔ ان پنجواں قول آن لگا جی، اور حکایت کیا ہے مؤلف نے شرح الوہبانیہ میں جوامع الفقہ سے کہ جماعت مستحبہ ہے، پس اقوال 5 ہو گئے، اقوال 5 ہو گئے۔ تو اسی پنجویں نو پکا کے تو لوگوں نے پہنچا دیو جی۔ اے بس اتنے قول کو نہیں دسیا بھی کہڑے بابیاں دے بھی ہے بھی مستحبہ۔ توجہ کریں جی۔ اور جمہور علماء نے اتفاق کیا ہے اس بات پر کہ جماعت کی فضیلت حاصل ہو جاتی ہے بسبب پا لینے ایک جز کے امام کی نماز سے، اگرچہ قادہ خیرہ کا آخر سلام سے پہلے۔ سلام تو پہلا نار رل جائے نا تو وہ جڑی فضیلت ہے نا 27 درجے والی وہ کی ہوندی ہے؟ جمہور علماء نے اس پر اتفاق کیا ہے جی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں نے جماعت پا لی ہے، جماعت کے ساتھ پوری نماز پڑھی ہے، یہ جملہ نہیں، میں نے جماعت کی فضیلت پا لی ہے جی۔ توجہ جی۔ اگلا مسئلہ جی، اور اختلاف کیا علماء نے، کیا افضل اپنے محلے کی مسجد ہے یا مسجد جامعہ کی جماعت؟ ان تو ساریاں جامعہ نے نا، جس لئے ایک ہوندی سی جامعہ تے باقی جماعت دیا مسجدہ ہوندیاں سن، تو بھی کیڑی افضل، اس میں اختلاف ہے۔ اور اگر برابر ہو جائیں مسجدان کہ دونوں میں جمعہ ہوندہ ہے تو پاس ان دونوں کی جو اقدم ہے جڑی پہلو بنی ہے، جڑی پہلو جامعہ بنی ہے نا وہ کی ہے، وہ افضل ہے۔ اور اگر دونوں برابر ہوں تو اب یہ ہے کہ فَأَقْرَبُهُمَا، ان میں سے جو قریب ہے وہ افضل ہے۔ پس اگر برابر ہوں، پس اگر برابر ہوں تو خیر العامی، عامی کو اختیار دیا گیا ہے۔ یہ جملہ مک گیا جی تھے اگو بکھرا جی۔ عامی تو مراد ہے بھی جڑا عالم نہیں انہوں کی ہے اختیار دیا گیا، چونکہ برابر نے نیڑے ہون وچ پاویں ادھر جا کے جماعت نال پڑھے تو پاویں یہ اگو بکھرا جی۔ اور فقی جائے 2 میں سے اقل کی طرف از روبے جماعت کے، فقی ادھر جائے جدھر ان 2 مسجدیں جو بندے تھوڑے نے، تاکہ ان دی وجہ تو ادھر بھی جماعت لوگ جان بھی فقی کی فقی، تاکہ کثیر ہو جائیں کہ لوگ زیادہ ہو جائیں۔ اچھا جی، شگرد کیڑے پاسے جان؟ اور شگرد جائے اپنے استاد کی مجلس کی طرف، جس مسیطیں ہوں دا استاد نماز پڑھتے ہیں شگرد اتھے جائے جی۔ فرض نہیں، افضلیت بیان ہو رہی ہے، تو افضلیت بھی کرنے والی شاید دی کہ چھڑنے والے کرنے والی شاید میں چھڑنے والی شاید نہیں میں جی۔ اچھا جی، مسئلے آگئے جی۔ اور سونے دا فرمان سی جماعت دی فضیلت، دیکھو کتنے مسئلے بابے ہو آئے جی، اور میرے بچے ہو اتنے تو صرف اینا لکھا کہ صلاۃ بالجماعت سنت ہے، تو تھلے پوری پانڈ آئی جی مسئلے دی، خدا دی قسم۔ ان دونوں سارے قول پتہ لگ گئے بھی جماعت وچ کنے قول نے۔ اچھا جی، اور سونے دا فرمان اندنے چند ایک اور حدیث ہے، ایک حدیث ہو آگے نا، اور وارد ہے یہ حدیث کہ جب وضو کرے کوئی بندہ پس اچھا کرے وضو، ایک کارو پھر نکلے مسجد کی طرف، نہ نکالے اس کو کوئی شے مگر نماز، لا یخرجہ الا الصلاۃ کہ الا الصلاۃ، کیونکہ یہ مستثنیٰ مفرغ ہے، کیا ہے؟ لا یخرجہ شیء الا، نہ نکالے اس کو کوئی شے مگر، آگے سمجھے نماز واسطے نکلے ہیں، دودھ دی بالٹی نال نہیں تو آن لگے بہت دودھ بھی لے آواں گے جی۔
تو اے جڑے انج کرو چلتا ہے وضو کر کے لم یخطو نہیں چلتا کوئی قدم مگر اٹھایا جاتا ہے اس کے لیے بسبب قدم کے ایک درجہ یعنی بلند کیا جاتا ہے اور گرایا جاتا ہے اس بندے سے بہا اس قدم کے سبب ایک خطیہ پس جب نماز پڑھ لیتا ہے جتھے جا کے مسجد نماز انہیں تو اتھے بیٹھا ہے سنتا پہ پڑھتا ہے بشک پھر اتھے بیٹھا ہے ذکر پہ کر دے اتھے ہی پس جب نماز پڑھ لے تو مسلسل اور لم تزل مسلسل فرشتے تو صلی علیہ اندمانہ دعا لہو دعا کرتے رہتے ہیں اس کے لیے جب تک وہ اپنی جائے نماز میں ہے ساڑھی پنجابی جو مسلح تو ہے نا مسلح اتنے مراد جتنے نماز پڑھی مٹی تے بیٹھا ہے جی وہ کی دعا کر دیں اللہم صلی علیہ اللہم ارحمہ اے اللہ اس پر صلاۃ دمانہ میں رحمت کو رحمت اے اللہ اس پر فضل فرما اس پر رحمت فرما اندازہ لاؤ بھی یہ کون دعا کر دیں جیڑا بندہ بیٹھا ہے جی ملائکہ اللہ دے حکم نال دعا کر دے پہن کہ اپنے طور تے ہو اللہ دے حکم نال جی کتنا شان ہے خدا دی قسم سی نہ کدی گلاں تے پڑھاں گے دورے تک حدیثاں پھر آن گیاں سن دیو اے جڑی کتاباں شروع حدیث دیاں لین فقہ حنفی دی انہاں وچ بھی ساریاں ہون گیاں لیکن کوئی توجہ نہیں کدی کیتی اللہ دی قسم کدی توجہ نہیں کیتی ہن پیچھے گزر گیا ہن تسی صبح نماز پڑھی تو پڑھے سے نا نماز پڑھ کے اگے پیچھے ہونا پھرنا او جڑا نا او مطلب اس نال فرق نہیں پیندا پڑھے سے تو تھلے نماز پڑھی تو ادھر نہیں تشریف لے گئے ادھروں سیڑھیاں تو کھلا دروازہ اتنے آ گئے قرآن شریف لے لے بہ کے پڑھن لگ پے یا کوئی فقہ دی کتاب مطالعہ رہ گیا کرن لگ پے تو سورج نکل آیا تو اٹھ کے 2 رکعتاں پڑھیاں نے تو پڑھے نہیں سی پورے حجہ تام تے عمرہ تامہ ہو سکتا ہے روزانہ کہ نہیں ہو سکتا ہے ایویں زور دی نماز پڑھیے تو سدھے اتنے آ گئے اسے وضو نال تکرار شروع کر دیتا ہے جے سبق رہندا ہے تو وہ پڑھنا شروع کر دیتا ہے وہ وضو اثر تک رہا ہے اور ویکھو مسلسل بندہ نماز میں رہتا ہے جب تک انتظار کرتا ہے نماز کی ایک نماز پڑھ لی نا زور دی اثر دی نماز دا انتظار دل شروع ہو جاوے تو نالے تکرار کیتی آوے تو یہ مسلسل کی ہے تو جی اثر تو بعد تو اتنے بندہ رہ کے پڑھتا رہے باہر 4-5 کتاب پڑھ کے چکر لا لوے تو طالب علم تے اللہ دی قسم سارا دن نماز وچ رہ سکتے ہیں جی رہنا چاہتے جی ہائے ہائے اور وارد ہے یہ حدیث نے سنائی اخرجہ البخاری حدیث نمبر 647 میں حدیث ابی ہریرہ جڑی پڑھی ہوں جی وارد اور یہ بھی وارد ہے کہ جس نے سونیا فرمایا جس نے پڑھی عشاء اور صبح قسمیں پس گویا کہ قائم کیا اس نے ساری رات کو انہیں قیام لیل کیتا ہے انہیں قیام لیل کیتا ہے تے مولوی جی وہ دوجے پاسے آ جائے گا مشکات شریف جناب عبداللہ بن عباس دا فتویٰ میں طالب علم دا تے عالم دا راتی کچھ دیر تکرار یا مطالعہ ساری رات عابد دے سونے نالوں کر کے تیندا سونا یہ کر کے تیندا سونا بھی سویرے پڑھنا پڑھانا ہے عابد دے ساری رات جاگن نالوں افضل ہے یہ آ جائے گا مسئلہ اے ویکھو نا پتر جی مطلب خدا واسطے مولوی جی سونے دے صدقے کڈا کرم ہے بے تسی قائم اللیل بن جو ساری عمر کم کی کرو عشاء فجر جماعت تو تسی کی ہوو گے قائم اللیل بھی ساری زندگی ساری رات انہیں قیام کیتا ہے کی کیتا ہے ساری رات قیام کیتا ہے یہ لکھا جائے گا نہیں باوضو سونا اور فضیلت قبلے والے پاسے منہ کرنا سنت سمجھ کے اور فضیلت آیت الکرسی پڑھنی اور فضیلت اور ذکر نے سون دے وقت
اے حدیث جے بچہ جی بنحوی عند مسلم ابن حبان کلاہما من حدیث حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سبحان اللہ. ہائے 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 ساری رات ہیں کی ساری رات قیام کی طرف سے شاہ اور جماعت نہ پڑھی تو ساری رات وہ پیا کہ قیام میں اس ایڈا کرم ہے خدا دی قسم ایڈا کرم. بس ساری رات تو ساری بارگاہ کھلوتا ہے صرف ایک شاہ نو حاضری دے دیتے صبح نو حاضری لا دے. ساری رات تو دفتر چ موجود ہیں یہ لکھا گیا سی صرف 2 حاضریاں لا دے. اور وارد ہے دھیان کریں جی 5ویں حدیث اخرج ابو داود والحاکم فی المستدرک کلاہما من حدیث حضرت ابی بن کعب جی سنان لگا. اور وارد ہے رجل کی نماز رجل کے ساتھ ایک نل یہ ازکا ہے بہت طہارت والی سونی نماز ہے اس کے اکیلے پڑھنے سے کی کرنے سے اکیلے پڑھنے سے. اور رجلین کے ساتھ ازکا ہے ایک رجل سے اور وہ جو زیادہ ہوگا پس وہ احب ہے اللہ تعالی. جنی جماعت وڈی ہوندی جائے گی اینا اللہ نو زیادہ پسند ہے جی. سن دے ہو جی ہن سانو اتھے ایسی کوئی باقی پوری دنیا تے سروے کرو یار 2 بندے آئے نا مسیح تے جماعت ہوگی انہاں پہ جماعت کرانی ہے سوال بندے نے کلیاں پڑھنی تصور ہی نہیں. عرباں دے ملکاں چ خاص کر کے کلے نماز والا تصور ہی نہیں. وہ حدیث آ جائے گی صحابی ہے نماز تو رہ گیا سونے تشریف فرما سن تو نماز پڑھ لیں گے. فرمایا تم میں سے کون ہے جو اس کو جماعت کا ثواب دے دے جو اس کو جناب صدیق اکبر اٹھے نال پیچھے نفلاں دی نیت کر لی جی پڑھو گے حدیث اینا کرم ہو گئے جی بے نال کسر کی کرو اے جڑے پیچھے پڑھے جماعت دا ثواب مل جائے گا توڑے ان دے نال کی ہوئے سبی یا کل ہوئے. یہ سبی یا کل جڑی پیچھے پڑھی یہ فرض ہے کہ نفل ہے تو جماعت دا ثواب ہو گیا اگلے نو کہ کوئی نہیں ہے جی ایویں پیچھے کوئی نفلاں دی نیت کر لوے تے اگلے نو جماعت دا ثواب ہو جاندا ہے. لیکن سن مولوی جماعت جڑی ساری دیسی ہوندی وہ لب گئی تے ٹھیک ہے جی نہ لبھی تو کلے کلے پنجی ہو کوئی تصور ہی نہیں ساڈا بھی جماعت دی کڈی اہمیت ہے تے ثواب کنا لبدا ہے. مولوی جی کلیا ایک تے جماعت نال 27 گنا لیکن ایسی مت ماری بھی سانوں خیال ہی نہیں بھی یار 27 گنا نہیں لبھی وہ آئے میرے نیڑے آئے ساڈی عوام نو جماعت دا ول ہی نہیں آوندا کیونکہ ساڈا کورس یسرن قرآن ہے تے وہ پھر اس عمر ہی 5 سال ہوندی ہے. اگے ویکھو نے کیوں مزمرات میں ہے ایک واقعہ لکھا ہوا ہے تورات میں اے گل کیڑی صفات امت محمد و جماعتہم سونے دی امت دی تعریف تے انہاں دی جماعت جی یہ تعریف لکھی ہوتے اور اتنے آ گل بھی لکھی ہے کہ وَأَنَّهُ بِكُلِّ رَجُلٍ فِي صُفُوفِهِمْ یہ کہ ہر رجل کے ساتھ ان کی صفوں میں جڑے بعد سونے دی امت آوے گی تو تورات گل لکھی ہے کہ ہر رجل ان کی صفوں میں یزاد اضافہ کیا جاتا ہے ان کی نماز میں نماز کا وضاحت کیتی نے مزمرات یعنی جب ہوں گے لوگ 1000 رجل تو لکھا جائے گا ہر رجل کے لیے 1000 نماز. یہ ساری گل تورات لکھی ہے کہ اگر انہوں نے جنی جماعت وڈی ہوئے گی نا وہ ہر بندے نو اونا ثواب ملے گا. اگر 1 لاکھ نمازی ہے تو ہر بندے نو 1 لاکھ نماز کا ثواب ملے گا. اچھا جی جماعت دے مشروع ہونے دی حکمت سنو. وَمِن حکمت مشروعیتہا جماعت کی مشروعیت کی حکمت سے محبت کے نظام کا قیام کرنا بین المصلین نمازیوں کے درمیان محبت کے نظام کو قائم کرنا کہ آئیں کٹھے کھڑے ہوں ملیں دیکھیں سلام دیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم.
اس نو قائم کرنا ہے. اور تعلم ہے عالم سے تاکہ جماعت نال لوکی آن تے اوتھے جڑا عالم ہے اندے کولوں مسئلے سیکھن. اندے کولوں اے جماعت دی مشروعیت دی غرض افادہ فی الشرع. اے تنتائے نا مولوی جی بھی جی عالم ہون گے تے جی پس فلا یاسعو پس نہیں گنجائش جماعت کے ترک کی. اور تھلے لکھا ہے مفعول بھی محذوف ہے المکلف ہن نال جوڑ لو. پس نہیں گنجائش جماعت کے ترک کی مکلف کو مگر عذر کے ساتھ. مگر عذر کے ساتھ سمجھا جی. اندر صرف ایک جملہ تھلے پڑھ لو. وَأَن قریب مصنف رحمہ اللہ کے لیے بیان آئے گا عذروں کا فصل مستقل میں. اگے کہا رہے ہیں فصل کہ کیڑے کیڑے سبب نے جنہ دی وجہ تو جماعت دے ترک دی اجازت ہے. اے نہیں کہ ترک فرض ہے بلکہ اس دے باوجود بھی آوے تو پھر کیا بات ہے جی. بلا ہون سنو مسئلہ. بلا تارا کہا اگر ترک کر دیا اس نے جماعت, اگر ترک کر دے جماعت کو ایک شہر والے اہل مصرن, مصر غیر منصرف نہیں عام ہے, کسی شہر والے بغیر عذر کے بھی جماعتاں کراندی نہیں. یؤمرون بہا حکم دیے جائیں گے جماعت کا بھئی جماعت کرایا کرو. پس اگر قبول کریں تو جواب محذوف ہے فابہا وگرنہ قوتلوا علیہا ان کے خلاف جنگ کی جائے گی. ان کے خلاف جنگ کی جائے گی. سنیں کیونکہ جماعت شاعر اسلام سے ہے. جماعت اسلام دی ان وڈیاں وڈیاں چیزاں وچوں جنہاں نال اسلام دی پہچان ہوندی ہے. یہ جملہ ہے بھی یہ شاعر اسلام سے ہے. داڑھی شاعر اسلام سے ہے اور اس دین کے خصائص سے ہے. کیونکہ پہلے جماعت اس طرح نہیں سی. جمعے میں سنائی حدیث پاک اس طرح جماعت نہیں سی جی ساری صفحہ میں جماعت ہوندی. سبحان اللہ. اچھا جی پھر مسئلہ آ گیا جی. اور حاصل ہو جاتی ہے جماعت کی فضیلت کتنے کے ساتھ؟ اگرچہ بچہ یا اکیل ہو, اگرچہ اکیلی عورت ہو, اگرچہ گھر میں ہو, لیکن ہو کس کے ساتھ؟ اور بہرحال جمعہ پس شرط کیے گئے 3 یا 2. جس طرح کہ ہم اس کو ذکر کریں گے جمعے کے باب میں ایک امام ایک مقتدی نہ جمعہ نہیں ہوتا. کم از کم 3 مقتدی یا کم از کم 2. اس میں اختلاف امام صاحب کا صاحبین کا وہ آ جائے گا جی. گل سمجھیجیے. ہوں ویکھو دروں اہل مصر بالتنوین بھی عام مراد ہے. ولاؤ سبین سمجھا گیا اس سے کہ جماعت کی فضیلت حاصل ہو جاتی ہے متنفل مقتدی کے ساتھ. بڑی پیچھے گل دسی سی کہ مقتدی کدے متنفل ہوئے تو امام فرض پڑھا رہے ہیں. سمجھے نا جی ایک بندہ فرض پڑھ دوجے نے کہا یار میرے نال نفلاں دی نیت کر لا تو کی ہو جائے گی؟ پچھلے نو لبے گی نفلاں وچ تو نو لبے گی فرضاں وچ. سبحان اللہ. او اب امراتن کی لائی تم نشان لا لو. حتیٰ کہ اگر نماز پڑھی مولوی مدثر نے اپنے گھر میں اپنی وزیرہ کے ساتھ یا اپنی لونڈی کے ساتھ, سمجھی, یا اپنے ولد کے ساتھ, تو پس تحقیق لایا ہے وہ کس کو؟ جماعت کی فضیلت کو. ہاں کذا. لیکن فضیلت المسجد ہوتا میں اس میں شک نہیں. لیکن ہوں اے تو سمجھ آ گئی جی بھی اگے جڑا نا جی ظفر اگے تے بیوی پیچھے جماعت ہو جاندی ہے تو جماعت دی فضیلت بھی لب جاندی ہے جی. سمجھ جی. نہیں یہ خوش طبی نہیں کس طرح کو بندے پوچھ پیندے نے نا. یہ مسئلہ ذہن چ رکھیا جی کہ اگر خامد میں جماعت کرانے دی اہلیت ہے تو نماز گھر پڑھن لگا تو بیوی بھی نماز پڑھنی تو نال نہیں کھلونا, شانہ بشانہ نہیں جی, پیچھے پوری صف دے برابر پیچھے کھلونا ہے تے وہ نماز پڑھے تے جماعت دا ثواب مل جائے گا. جماعت دا ثواب مل. ہاں جی. اللہ اکبر. مال امام آندنے دی حاجت کو نہیں کیونکہ پتہ لگ گیا بھی جماعت امام نال ہی ہونی جی. خیر بہر. اچھا جی واپس چلو جی. ہاں پچھو ایک باری او متن. اور نماز جماعت کے ساتھ سنت ہے. نماز
جماعت کے ساتھ سنت ہے. کن کے لیے؟ احرار کے لیے. کن کے لیے؟ جو آزاد ہیں. غلام تھے کیوں نہیں جی؟ اس لیے کہ غلام مشغول ہوتا ہے کس کے ساتھ؟ خدمت کے ساتھ. اور نماز جماعت سنت ہے احرار کے لیے بغیر عذر کے. بغیر ان احرار نو عذر بھی کوئی نہ ہوگا. جی جی تے لہٰذا تو سمجھ آ گیا جو غلام دا گو آ جائے گا بے اس پر اس سے جماعت ساکت ہے. اگر نماز علیحدہ پڑھ لے تو جماعت کا تارک والا گناہ نہیں ہوگا. ترک والا بغیر عذر کے اس لیے کہ عذر ساکت تس کو لینا ہے اس لیے کہ جماعت ساکت ہو جاتی بھی عذر کے سبب. کس کے سبب؟ عذر کے سبب. اگے جی توجہ. امامت کی صحت کی شرطیں. کس کی؟ امامت کی صحت کی شرطیں. بھائی امامت صحیح ہے اندیاں شرطاں کی نے بھی امام کنج دا ہونا چاہیے. 5 فٹ قد ہوے تے چنگا کھاندا پیندا ہوے. جی جی امامت کی صحت کی شرطیں صحیح رجال کے لیے 6 چیزیں ہیں. للرجال الاصحاء مرداں دی جماعت کرانی ہے تے جڑے صحیح نے معذور نہیں. معذور تو مراد یہ نہیں بلنگڑے لولے وضو ٹوٹنے والا عذر. معذور نہیں صحیح نے انہاں دی جماعت کرانے واسطے امامت دیاں شرطاں کنیاں نے؟ 6 نے جی. کچھ وہ نے جڑی سارے میں شرطاں نے. نمبر 1 الاسلام مسلمان ہونا. امام کی ہوئے؟ مسلمان ہوئے. اور وہ شرط عام ہے. یہ تو ہر کام واسطے اسلام دا کوئی بھی کام کرنا ہوئے تو اسلام کی ہوندے واسطے شرط ہے. شرط ہے جی. سنیا جی. پس ہن سنیا جی چند ایک مسئلے. پس نہیں صحیح امامت باس کے منکر کی جڑا مرنے تو بعد اٹھنے دا منکر ہے ان دی امامت ٹھیک نہیں. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا منکر. جناب صدیق اکبر کی خلافت کا منکر ہے وہ چند دن بعد زندہ رہے تو اجماع دا باب آ رہا ہے. کی اجماع دا باب؟ اجماع ہوئے صحابہ پاک دے زمانے دا. کدوں دا؟ صحابہ پاک دے زمانے دا. او اجماع بول کے کرنا سی یا کوئی کام کر کے کرنا سی؟ وہ کسی غلط اتفاق کرنا سی بول کے یا کام کرنا سی قول یا فعل. سارے صحابہ متفق ہو گئے. سارے متفق ہو. اے جڑا اجماع ہے نا صحابہ دا اے نس قطعی دے برابر ہے. اے نس قطعی دے برابر ہے. سنیں جی اے اجماع نس قطعی دے برابر ہے. سمجھے پا اے جناب صدیق اکبر دی خلافت ہوتے چونکہ ساریاں بیعت کی تھی. ساریاں بیعت کی تھی. کام کرنے والا سی یہ تے ساریاں ہاتھ رکھ کے بیعت کی تھی. تے آپ دا خلیفہ ہونا اس اتے اجماع قطعی ہے. اس اتے اجماع قطعی. تے جڑا پھر آپ دی خلافت دا منکر ہے نا او قطعیت دا منکر ہے. کس دا؟ قطعیت دا منکر ہے. اے وجہ ہے تے لہذا جڑا ہے نا بھی او کی ہوئے گا ان دی جماعت ٹھیک نہیں. سنیا جی گل آپ دی خلافت دے منکر تے کفر دا فتویٰ یہ ہور جگہ تے آ جائے گا مسئلہ. سمجھ آ گئی جی. یہ صرف آپ دی خلافت چونکہ اس تے اجماع قطعی ہے. باقی بھی خلافتاں برحق نے. سن دے ہو باقی بھی خلفائے راشدین نے کوئی شک نہیں. لیکن جڑا اجماع ہویا ہے نا جس دا خلاف تے فتویٰ دیتا نے وہ آپ دی خلافت ہے. بھی سارے صحابہ پاک نے کی تھی کجا اتھے کجا کل کجا پرسوں سارے کر لی. یا آپ کے صحابی ہونے کا منکر ہے کیونکہ آپ دا صحابی ہونا قرآن نال ثابت ہے. اذ یقولو لصاحبہ لا تحزن. بے غار سور وچ جدو سونے اپنے صحابی نو آکھیا ساتھی نو آکھیا نہ ڈر. ہے کہ نہیں قرآن پاک؟ تو جناب صدیق اکبر دا سرکار دا صاحب ہونا یہ قرآن نال ثابت ہے. اے تے جڑا آپ دے صحابیت دا منکر کیندا منکر ہے؟ قرآن دا منکر ہے. اس وجہ تے دی امامت بھی ٹھیک نہیں. سن دے ہو ایشا بس ہے. یا سب کرتا ہے شیخین کو یا
سب کرتا ہے شیخین کو، اس کی بھی امامت ٹھیک نہیں، امامت ٹھیک۔ یا منکر ہے کس کا؟ شفاعت شفاعت کا، سونے دی شفاعت دا منکر ہے، ان دی بھی امامت۔ ٹھیک نہیں، اور مثل اس کے ممن، ان سے جو اظہار کرتا ہے اسلام کا، ان سے جو اظہار کرتا ہے اسلام کا، ساڑھے سامنے میں مسلمان ہاں، باوجود ظاہر ہونے اس بندے کی صفت کے، ایسی صفت جو تکفیر کرنے والی ہے اس کی، ہر وہ جو اسلام کا اظہار تو کرتا ہے لیکن نال عقیدہ تے عمل انجد ہے جن دی وجہ تو تکفیر ہو رہی ہے، ان دی امامت ٹھیک نہیں ہے۔ کلیے پڑھے نہیں کی شخصیت پھر آپ جاری کری دینا، لیکن بہرحال کلیے پڑھے نے بھی ہے تے جناب صدیق اکبر دے بارے وچ بھی ہن تھلے چلو ذرا دھیان کرے جی، تینوں کہنے پتر ہے کتاباں نے پڑھو دھیان نال، خدا واسطے دھیان نال پڑھو، مولوی جی دھیان کرو۔ فیشتارا تو کی سلاسن جی، الاولا زیادۃ لہا جی، اس تو بھی زیادہ نے۔ اچھا جی، اور جمعے دے بارے کی اس نا نے اے امام تو سوا کی، امام تو سوا، یا یہ کیوں یہ جڑا ہے نا جڑا آکھے بھی دو یا کی تین آکھے نا او بچ او پیچھے کہ کوئی نہیں آکھے، جمعہ شاہ، ہاں کدے گیا میں ہوں عمل جمعات، عمل جمعات، وہ پیچھے سی نا، ہاں جمعہ ٹھیک شبہ بھئی او جڑا ہے نا بھی یا تو نا خلاف دسیا ہے، خلاف بھی امام تو سوا کنے بندے، دو یا اے مطلب ہے جی۔ اچھا جی اگے چلو، للرجال کی بے مردان دی جماعت کرانی ہوئے، بہرحال عورتوں میں پس نئی شرطیں، ساری شرطیں جڑیاں مردان دی جماعت واسطے نے، بلکہ نکل گئی ہیں ان سے ذکورت، کیونکہ ان ساج عورت صحیح ہے امامت عورت کی اپنی مثل کے لیے وہ جماعت کرا سکتی ہے۔ اصحا نکل گئے عذروں والے، نکل گئے عذروں والے، کیونکہ امامت ان کی صحیح ہے اپنی مثلوں کے لیے۔ سلسل بول والا امام ہے تے سلسل بول والا مقتدی، تے جنوں ری دا مسئلہ ہے مقتدی بھی ہوا خارج ہوندی تے دونوں ٹھیک نے، یا کوئی زخم میں خون رسدا ہے۔ اچھا جی، وَهُوَ شَرْطُنَا مُن اندنے فلا وجہ ذکر ہی، اے گل دسنے دی لوڑ نہیں، یہ سارے نو پتہ ہے بھی اسلام ہر تھان تے شرط ہے۔ ہن ویکھو نا بابے گلاں کردے نا بھی تسی اینا دسو دی لوڑ کونی سی، ہن کیا کو بنا گستاخی کیتی ہے، مطلب ہن کوئی اور گل سمجھ آندی بھی کہ کونی آندی، دھیان کرو جی، لہذا بھی سیانے لوگ سن بے گرفت کیتی ہے نا، ٹھیک کیتی گل ختم۔ اچھا جی اگوں کرو شفاعت و نحو ذالک دوسرا علامہ دس دے توجہ کرے جی، مثل اس کے جو منکر ہے اسرا کا، سبحان اللہ زی اسرا بے عبدی، جو معراج کا منکر ہے، جو لیکن معراج سے مراد ہے معراج کے حصے ہیں پتر جی، یہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، اس دن پتہ ہے الہ دا مسئلہ آیا سی، تک دا کو منکر ہے تو کفر ہے، اندر دا کو منکر ہے تو کفر نہیں، آیا سی مسئلہ، لیکن یہ ہن جدا پکاؤ تے تاں ہے نا، ہن کو سمجھ دی لوڑ ہے جی، اے وجہ ہے۔ اس تو اگاں حدیث پاک نال ثابت ہے جڑی متواتر المعنی ہے، متواتر اللفظ نہیں ہے، بلکہ اس دا جڑا منکر ہے اس طرح دا منکر نہیں جڑا اس قرآن دی آیت دا منکر ہے جی، ورنہ اگر حدیث دا منکر تے قرآن دی آیت دا منکر برابر ہے تو پھر قرآن حدیث دا فرق جڑا یہ خبر باہر دیتے ہو نسکتی ہے تو گل بھی، یا رویت کا منکر ہے، اللہ تعالیٰ کا دیدار قیامت کو نہیں ہوگا، چونکہ وہ بھی حدیثیں جو ہے نا وہ متواتر المعنی ہے، اس کی بھی جماعت ٹھیک نہیں ہے۔ یا عذاب قبر کا منکر ہے، یہ بھی ثابت ہے۔ یا کرامن کاتبین کوئی نہیں ہے موڈیاں تے ایویں کہ گل ہے جی، یہ سارے میں چونکہ یہ نصوص نال ثابت نہیں جی، من الشرع توجہ کرے جی، اے جڑا کہ نا اللہ کی رویت کا منکر، اللہ کی سید میں ہے وہ جو حاصل اس کا صحیح ہے امامت اس شخص کی جو انکار کرتا ہے رویت کا، لیکن کہتا ہے
کہ اللہ کا دیدار نہیں کیا جا سکتا اس کے جلال اور عظمت کی وجہ سے، ایندی امامت ٹھیک ہے۔ ایک کہنے پہ اللہ کا دیدار ہو ہی نہیں سکتا، ایک کہوے کہ ان دے جلال تے ان دی اسی نہیں دیکھ سکتے، قابل نہیں ہے۔ اے کفر دا فتوہ نہیں، کافر و پھر امامت کی بھی ہو گئی، تو اس دی امامت ٹھیک ہے۔ توجہ جی، شرع میں ہے جب امامت کرائی ایک شخص نے لوگوں کی ایک زمانہ، پھر کہا اس نے اور جنہوں محت نعوذ باللہ کافر سا تھوڑی نمازاں برباد کیتیاں، وہ نے کی دعویٰ کر دیتا کافر ہے۔ یا اس نے کہا کہ میں نے جماعت کرائی ہے نجاست مانعہ کے ساتھ، نجاست مانیہ کے ساتھ، یا میں تب بے وضو تے بغیر غسلے ٹھوکی رکھی جے، اے متعمدن، اے جان کے مکیتا ہے، حکم کیے نہیں لازم ان پر اعادہ، ان پر سنو، اس لیے کہ خبر اس کی مقبول نہیں دیانات میں، دیانات شرعی مسئلے باوجہ اس کے فسق کے، اس کے اعتراف کرنے کے ساتھ، کیونکہ نے اعتراف کر لیا تو یہ ہو گیا فاسق، تو فاسق دی خبر مقبول نہیں، فاسق دی لہذا نے دی نمازہ یہ نہ جڑی بےزتی کی تھی امام نو کڈیا وہ وکھرا مسئلہ ہے بھی نمازاں رہیاں یا گئیاں، لیکن بھی امام ایہو جی ٹھوک دیتی ہے تے یادہ کوئی نہیں ہے گا جی۔ اچھا جی، برخلاف اس صورت کے دھیان کریں جی، جب نماز پڑھائی شخص نے پس ظاہر ہو گیا اس کے لیے اپنی نماز کا فساد نجاست کے سبب، سلام پھر دیکھو اے بیڑا غرق شلوار نہ تو نہ خون لگا ہے تھلے، اوہو پہلے پتہ ہی نہیں لگا، یا عدم طہارت کے ساتھ سمجھا ایسے کہ وضو ہے تو سلام پھر پتہ لگا لوٹا تو رکھا، وضو تو کیتا ہی کوئی نہیں سی، تو پس بے شک وہ غافل ہو گیا ہے، کیونکہ وہ کبھی غافل ہو جاتا ہے اس سے، پس ظن کیا اس نے طہارت کا ہو جاتا ہے، پس جب خبر دی اس نے تو ہوگی یہ خبر، تو لازم ہے سب کو ما ظہور صفت ہی ضمیر لوٹتی ہے من کی طرف، من یظہرو کے باوجود ظاہر ہونے اس من کی صفت کی، ایسی صفت جو اس کی تکفیر کر رہی ہے، اس کی تکفیر کر رہی ہے۔ سنیں جی گل، چلو